اب قیام اللیل میں ہم سے ایک بڑی مسٹیک ہوتی ہے. ہم جو تراویح ہے جو عشاء کے بعد ہم پڑھتے ہیں 20 رکعت یا کوئی 8 رکعت پڑھتا ہے تو ہم اسی کو سمجھ لیتے ہیں کہ قیام اللیل ہو گیا. یہ تو قیام اللیل کا ہم نے حق ادا نہیں کیا. یہ قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوا. میں آپ کو تراویح کی اگر ہسٹری بتاؤں کہ ہمارے معاشرے میں جو جھگڑا ہے وہ اسی بات پہ جھگڑا ہے. رمضان آ گئے ہیں اور رمضان میں جو آپ کو واٹس ایپ پہ بحثیں ملیں گی, مناظرے ملیں گے کہ بھائی تراویح 8 رکعت پڑھیں یا 20 رکعت پڑھیں. کوئی کہہ رہا ہے 8 رکعت سنت ہے, وہ کہہ رہا ہے 20 رکعت سنت ہے. آپس میں جدہ جدی, آپس میں لڑائی جھگڑے, اور سارے مسئلے, ساری ڈبیٹیں اسی پر ساری صلاحیتیں ختم کر دی. اصل مقصد سمجھے نہیں. اصل مقصد تھا قیام اللیل, جو کہ 8 اور 20 سے ادا نہیں ہوگا. 8 اور 20 سے ادا نہیں ہوگا. آپ 20 پڑھ رہے ہو تو اس سے بھی ادا نہیں ہوگا. قیام اللیل ہے اصل مقصد. ساری لڑائی اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ قیام اللیل کرے نہیں کرے. قیام رمضان کی راتوں میں قرآن کو سمجھے نہیں سمجھے, ساری لڑائی اس پر ہے کہ 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں. اور میں آپ کو بتا دوں تراویح جو 30 دن ہم پڑھتے ہیں مسجد میں عشاء کے بعد 20 رکعت, یا کچھ جو کچھ مسجد ہیں اس میں 8 رکعت, میں آپ کو بتا دوں دونوں باتیں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. نہ عشاء کی نماز کے ترنت بعد نہ 20 رکعت ثابت ہے, نہ 8 رکعت ثابت ہے. کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اپنے دعوے کی دلیل لائے. کوئی سی بھی مطلب کہ کوئی بھی وہ بات ثابت نہیں ہے. ثابت ہے تو وہ ہے قیام اللیل, جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرتے تھے. اور تراویح کی ہسٹری کیسے ہے, پھر یہ پوری دنیا میں کیوں پڑھی جاتی ہے, تو اس کی ہسٹری پہ ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رات میں جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھی, صرف 3 دن. اور وہیں سے تراویح کا کانسیپٹ آیا. تراویح کا تو ورڈ بھی نہیں ہے حدیث میں, وہ ورڈ بھی جو ہے بعد میں ایڈ ہوا. اصل ورڈ ہے قیام اللیل. ہم قیام اللیل کو بھول گئے اور تراویح ہمیں یاد رہ گئی. 8 اور 20 رکعت ہمیں یاد رہ گئی. ہمیں پورا قرآن ختم کرنا ہمیں یاد رہ گیا. وہ قرآن ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اس قرآن میں صرف ہمیں عالم عالم تالم ہی سمجھ میں آتا ہے, جتنی اسپیڈ سے مطلب کہ مؤذن پڑھتا ہے. وہ قرآن کی مطلب کہ بے حرمتی کرتے ہیں, نہ رکوع پورا کرنے دیتے ہیں, نہ سجدہ پورا کرنے دیتے ہیں. اللہ اکبر عالم تعالم اللہ اکبر اللہ اکبر, بس ایسے ہی تراویح چل رہی ہیں. کوئی 20 پڑھ رہا ہے, کوئی 8 پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مجمل میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور قرآن کو خوب وہ ٹھیر ٹھیر کر پڑھو. یہ تو قرآن کے خلاف ہے, آپ اتنی اسپیڈ سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ تو بے حرمتی کر رہے ہیں آپ. ایسی مسجدوں میں آپ نہ جائیں کہ جس میں قرآن کی بے حرمتی وہ کی جاتی ہے. آپ تراویح چھوڑ دیں, آپ قیام اللیل کریں گھر پہ رک کر. توڑ دیں آپ تراویح. کوئی ثواب کا کام نہیں ہے کہ آپ ایسی مسجدوں میں جائیں جہاں قرآن کی بے حرمتی ہو, جہاں قرآن کو اتنی تیز اسپیڈ سے پڑھا جائے جو قرآن کے خلاف ہے, کہ قرآن کو خوب ٹھیر ٹھیر کر پڑھو. آپ ان سے کہیں کہ بھائی پورا قرآن تراویح میں مکمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. آپ پورے رمضان میں ایک ہی سپارہ پڑھیں اطمینان سے. یا آپ میں ہمت ہو وہ قیام اللیل کرنے کی کہ بھائی ہم ایک سپارہ روز کا پڑھیں گے, لیکن اطمینان سے پڑھیں گے, چاہے تراویح 12 بجے ختم ہو, تب تو ہم مانیں گے آپ کے اندر جذبہ ہے. تراویح بھی آپ کو جلدی ختم کرنی ہے, امام پہ بھی آپ نے پریشر ڈال دیا, تو وہ عالم و تعالم ہی سمجھ میں آگا پھر آپ کو. نہ رکوع پورا, نہ سجدہ پورا. تو تراویح کی جو ہسٹری ہے میں آپ کو بتا دوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس 3 دن ہی جماعت کے ساتھ رات میں نماز پڑھائی تھی, جو کہ قیام اللیل کی نماز تھی. اور اسی کا کانسیپٹ بعد میں تراویح کا آیا ہے. میں تراویح کا انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن تراویح پہ جو جھگڑے ہیں میں اس کی اصل بات بتا رہا ہوں. 8 رکعتیں یا 20 رکعتیں, اسی میں امت کو الجھا دیا. اصل قیام اللیل کو کہیں پیٹ پیچھے وہ کی چھوڑ دیا گیا. صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 1784 نمبر پہ, اور بخاری میں ملے گی آپ کو 1129 نمبر پہ یہ حدیث ملے گی, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رات میں تراویح پڑھائی ہیں. یعنی جو قیام اللیل کیا ہے اسی کو تراویح بعد میں لوگوں نے کہا ہے. تو یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. عروہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے بیچ میں گھر سے نکلے, یعنی رات کے بیچ میں, پہلے کچھ ٹائم سوئے, رات کے بیچ میں گھر سے نکلے, جو کہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے, نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکیلے گئے تھے, یعنی قیام اللیل وہ کرتے تھے رمضانوں میں, صرف اکیلے نکلے اور جا کر نماز پڑھی.
تو کچھ لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ نماز ادا کر لی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور کچھ لوگ آئے آپ کے پیچھے، انہوں نے جماعت بنا لی، تو یعنی جو نفل نماز ہے وہ جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے، تو اسی لیے انہوں نے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اللہ کے رسول کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نماز کو ادا کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر سے نکلے تھے رات میں، ٹھیک ہے، گھر سے نکلے تھے، جا کے خود نماز پڑھ رہے تھے، اپنا قیام اللیل کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگ آئے، انہوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کر لی۔ اور صبح کو لوگوں نے اس بارے میں بات چیت کی، یعنی جو لوگ نماز پڑھ کر گئے تھے انہوں نے بات چیت کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوا، رات تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، تو پھر کیا ہوا، دوسری رات کو لوگ پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے، یعنی جب یہ بات یہ پھیلی کہ اب اللہ کے رسول آئیں گے تو ہم بھی پڑھیں گے، ہم اس فضیلت سے کیسے پیچھے ہو جائیں، ہم بھی اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو پہلے سے اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ جو پہلا دن تھا اس میں رینڈملی لوگوں نے نماز پڑھی تھی، لیکن دوسرے دن پلاننگ کے ساتھ لوگ جمع ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات بھی باہر آئے اور لوگوں نے آپ کے پیچھے بھی نماز پڑھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلے گئے۔ صبح اس کا بھی تذکرہ کرتے رہے، یعنی لوگ میں پھر صبح کو یہ بات اور زیادہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رات میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تیسری رات جب آئی تو مسجد میں آنے والے اور زیادہ ہو گئے، یعنی جو تعداد تھی، جو مقتدیوں کی جو تعداد تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں اور لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی، اور جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد میں نمازیوں کے لیے، جو مسجد تھی نا اس میں نمازیوں کے لیے جو جگہ تھی وہ تنگ ہو گئی، یعنی مسجد پوری بھر گئی، لوگ اتنا ویٹ کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تو نماز پڑھی، لوگوں کو وہ لوگوں کو اجازت بھی تھی کہ وہ آپ کے پیچھے پڑھ لیں، کیونکہ نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن چوتھے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف ہی نہیں لائے، باہر ہی نہیں آئے، اور اس دن اتنی بھیڑ تھی کہ پوری مسجد میں مطلب کہ جگہ تنگ ہو گئی تھی، پوری مسجد بھر گئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ان کے پاس وہ تشریف نہیں لائے، تو ان میں سے وہ کچھ لوگوں نے نماز پکارنا شروع کر دیا، یعنی کچھ لوگ اللہ کے رسول کے حجرے کے باہر نماز پکارنا شروع کر دی کہ آج اللہ کے رسول نماز کے لیے کیوں تشریف نہیں لا رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ان کے پاس تشریف نہیں لائے، لوگوں کے نماز کہنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ آپ صبح کی نماز کے لیے تشریف لائیں، آپ ڈائریکٹ کہ فجر کی نماز کے لیے ہی باہر تشریف لائے مسجد میں، اور جب صبح کی نماز پوری کر لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر پھر شہادتین پڑھ کر یہ خطبے کا حصہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یعنی صبح ڈائریکٹ پھر چوتھی رات باہر نہیں آئے، پوری مسجد تنگ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ڈائریکٹ فجر میں باہر آتے ہیں اور یہ خطبہ اللہ کے رسول نے پڑھا کہ واقعہ یہ ہے، آج رات تمہارا حال مجھ سے چھپا ہوا نہیں تھا، میں جانتا تھا تم کتنی بڑی تعداد میں آ گئے، تمہارا حال مجھ سے چھپا ہوا نہیں تھا، تم نماز چلا رہے تھے، مجھے پتا تھا، لیکن پھر اللہ کے رسول نے کہا لیکن مجھے ڈر ہوا کہ رات کی نماز آپ پر وہ فرض نہ کر دی جائے اور پھر آپ اس کی ادائیگی سے مجبور رہو، میں اس لیے باہر نہیں آیا، میں باہر آ جاتا تو قیام اللیل بھی تم پر فرض کر دیا جاتا، میں اس لیے باہر نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن کی جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھائی، اور وہ نماز کب پڑھائی؟ رات کے آخری پہر میں، رات کو آتے تھے، آدھی رات کے بعد آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو تراویح ہوتی ہے وہ تو عشاء کے بعد ہوتی ہے، فوراً بعد، کیا اس سے قیام اللیل کا حق ادا ہو جائے گا؟ سوچیں، 8 اور 20 پہ آپ کے جھگڑے ہیں، سارے مسائل ہیں، بھائی آپ 36 پڑھیں، آپ 4 رکعت پڑھیں، قیام اللیل کا حق ادا کریں، آپ 2 رکعت پڑھیں لیکن اس کو طریقے سے پڑھیں، بہترین کر کے پڑھیں، تراویح کی بے حرمتی، وہ قرآن کی بے حرمتی نہ کریں کہ ایسی مسجدوں میں آپ چلے گئے، میں کہتا ہوں امام بھی گنہگار ہیں، وہ مقتدی بھی گنہگار ہیں جو اتنی اسپیڈ سے تراویح کو سن رہے ہیں، جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ اس آیت میں بتا دیا تاکہ جو کچھ تم پڑھ رہے ہو وہ تمہیں سمجھ میں بھی تو آنا چاہیے، یہاں تو بنا نشے کی حالت میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم تراویح میں جا رہے ہیں، تو یہ چیز ہے، ایسی جگہ ہمیں نہیں جانی چاہیے۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 3 دن ہی تراویح پڑھائی، یعنی قیام اللیل کیا، اس کو تراویح نام بعد میں دیا گیا، یہ عشاء کے ساتھ یہ آخر کیسے ہو گئی تراویح، عشاء کے ساتھ اس کو کیسے متصل کر دیا گیا، عشاء کے بعد اس کو کیسے پڑھا جانے لگا اور پوری دنیا میں عام ہو گئی؟ تو وہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں،
اس کو عشاء کے ساتھ متصل کر دیا گیا۔ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا، یعنی رمضان کی رات کو وہ مسجد میں گئے، سب لوگ الگ الگ اور منتشر تھے، اور کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے ہی تراویح کی کوئی نماز نہیں تھی۔ سب آتے تھے رمضان میں، اپنی اپنی نماز پڑھتے تھے مسجد میں آ کے، اپنا اپنا قیام کرتے تھے، وہ قیام اللیل کرتے تھے، اپنا اپنا کرتے تھے۔ تو یہی اس حدیث میں بتایا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ وہ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ الگ الگ اور منتشر تھے، اور کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے تھے، یعنی وہ کچھ لوگ تو جماعت سے پڑھ رہے تھے اور کوئی اکیلا پڑھ رہا تھا، کوئی اپنی اپنی سب پڑھ رہے تھے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک ایک پڑھنے والے کے پیچھے وہ جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ یعنی یہ جو الگ الگ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر میرا خیال یہ ہے کہ میں سب کو ایک امام کے پیچھے وہ جمع کر دوں، کیونکہ اب تو وہ جو قیام اللیل اللہ کے رسول نے اس لیے مطلب کہ نہیں آئے تھے باہر چوتھے دن تاکہ یہ فرض نہ کر دیا جائے، لیکن حضرت عمر نے سوچا اب تو شریعت مطلب مکمل ہو چکی ہے، اگر میں چاہوں تو ان کو ایک امام کے پیچھے اگر کر کے، اور بہترین چیز یہ وہ ہو جائے جو لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، الگ الگ ٹولیاں بنا کر اپنا اپنا قیام اللیل کر رہے ہیں، سب ایک امام کے پیچھے وہ جمع ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر نے یہ خیال کیا، تو پھر تو چنانچہ حضرت عمر نے وہ یہی ٹھان لیا، اور جو بہترین قرآن پڑھنے والے ایک قاری تھے وہ تھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان کو انہوں نے امام بنا دیا۔ پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا، یعنی جو راوی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک رات میں ان کے ساتھ نکلا، دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ تراویح جو ہے وہ بریکٹ میں لکھا ہے، کیونکہ تراویح جو ورڈ ایڈ ہوا ہے وہ بعد میں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگ امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے تھے اس حصے سے بہتر ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع میں ہی پڑھ لیتے تھے۔ لوگوں کو خطرہ رہتا تھا کہ ہم سو گئے تو پھر اٹھیں گے نہیں، ہم تہجد میں اٹھ نہیں پائیں گے، اس لیے وہ عشاء کے ساتھ ہی وہ پڑھنے لگے تھے۔ اس لیے حضرت عمر نے وہ نماز کو وہاں پر عشاء کے ساتھ اس کو جوائنٹ کر دیا، اور امام ان کا بنا دیا تھا ابی بن کعب۔ تب سے یہ تراویح کا جو نماز ہے اس کا سلسلہ آغاز ہوا، اور وہاں سے جو نماز جو پڑھی گئی حضرت عمر کے دور سے وہ 20 رکعت تھی، یعنی انہوں نے 20 رکعت کا انتخاب وہاں پر کیا تھا، جو کہ ہمیں روایتوں سے ملتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی، 2010 نمبر پہ حدیث تھی کہ حضرت عمر کے دور سے ہی ہمیں یہ 20 رکعت تراویح کا کانسیپٹ ملا۔ تراویح کا مطلب ہوتا ہے کہ شاید مفتی طارق مسعود صاحب سے میں نے ایک بار سنا تھا، اس کا جو میننگ ہوتا ہے کہ 4 رکعت کے بعد وہ کچھ ٹائم کی بیٹھنے کو، کہ 4 4 کر کے جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کو تراویح کہتے ہیں، کہ وہ شاید ایسی کانسیپٹ بتایا تھا، اس لیے اس کا نام پھر بعد میں تراویح ہوا۔ یعنی یہ تھا اصل میں قیام اللیل، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رمضان میں 3 دن کرایا، اور 3 دن بھی آخری پہر میں کرایا، چوتھے دن اس لیے نہ آئے تاکہ یہ نماز وہ فرض نہ کر دی جائے۔ حضرت عمر نے دیکھا اپنے دور میں، اپنی خلافت کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے، حضرت ابو بکر چلے گئے تھے، حضرت عمر کا دور تھا، اس میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کچھ لوگ الگ جماعت پڑھا کے کی کر رہے ہیں، سب الگ الگ قیام اللیل کر رہے ہیں، تو حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کر دیا اور کہا کہ یہ تو بہترین ہو گیا۔ تو یہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اور اسی لیے اہل تشیع جو ہیں، جو شیعہ حضرات ہیں، وہ تراویح نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں تو حضرت عمر کے دور سے شروع ہوئی، اس لیے وہ تراویح نہیں پڑھتے شیعہ لوگ۔ یہ بھی بات آپ کو میں بتا دوں، شیعہ لوگ تو حضرت عمر کے اینٹی رہتے ہیں، ان کے خلاف رہتے ہیں، اس لیے وہ تراویح نہیں پڑھتے۔ اور اہل حدیث جو حضرات ہیں، جو ہمارے یہاں فقہ ہے اہل حدیث، وہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو یہ حکم دیا تھا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان کی خلافت میں تھا اور وہ خلیفہ تھے، اس لیے انہوں نے اپنے دور کے حساب سے حکم دیا تھا۔ ان کا یہ حکم ایگزیکیوٹو آرڈر کے روپ میں تھا، اپنی دور کے لیے، اپنی رعایا کے لیے، یہ ہم پر اپلائی نہیں ہوتا، اس لیے وہ 20 رکعت نہیں پڑھتے۔ وہ اللہ کے رسول کی وہی حدیث لاتے ہیں کہ امی عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت، یعنی ٹوٹل وہ 11 رکعت سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھی،
وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، ہم 20 رکعت کیوں پڑھیں؟ تو اس لیے وہ ان سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کی شروع کرایا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عمر کا تو وہ ایگزیکٹو آرڈر تھا، اللہ کے رسول کو فالو کریں گے، اس لیے وہ 8 پڑھتے ہیں، اس لیے وہ 20 ہوئی۔ تو 8 اور 20 کا جھگڑا یہاں سے شروع ہوا، اگر آپ کو کی بات کلیئر ہو گئی ہو۔ لیکن اس جھگڑے میں، اس بات میں اصل مقصد آپ کو نہیں بھولنا ہے، وہ ہے قیام اللیل، جس کے پیچھے سارا جھگڑا ہے، وہ قیام اللیل کو آپ کو نہیں بھولنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جھگڑا رہ جائے اور قیام اللیل کہیں نکل جائے۔ تو جو شیعہ لوگ ہیں وہ تراویح اس لیے نہیں پڑھتے، اہل حدیث 20 اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو حضرت عمر کا ایگزیکٹو آرڈر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 8 اور 11 کا ہی ہمیں مطلب کہ بتایا ہے، اس لیے وہ 8 پڑھتے ہیں تراویح اور 3 پڑھتے ہیں وتر، اس لیے وہ 11 پوری کرتے ہیں۔ تو اہل حدیث حضرات سے ایک میں کاؤنٹر مارنا چاہوں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ہم حضرت عمر کے ایگزیکٹو آرڈر کو نہیں مانتے، وہ ان کے دور کے لیے تھا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کہتے ہیں ان کے دور کے لیے تھا، 20 رکعت کی شروعات وہاں سے ہوئی، حضرت عمر سے ہوئی، ٹھیک بات ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے رسول کو فالو کریں گے، انہوں نے تو اپنی پوری زندگی میں رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، کیا ان کی 11 رکعت کی پہلی بات تو یہ، کیا ان کی 11 رکعت کی ٹکر آپ کر لیں گے؟ آپ سے پوری رات میں ان کی جو 11 رکعت ہے نا اس کی ٹکر ادا نہیں ہوگی، جو رکعت، جو قرات ان کی لمبی لمبی چلتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے پیر سوج جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اے محبوب تھوڑا سو بھی لیا کرو، 8 رکعت کو اتنا لمبا پڑھتے تھے، پیر سوج جایا کرتے تھے ان کے۔ تو اہل حدیث حضرات سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کہتے ہیں ہم پوری طرح اللہ کے رسول کو فالو کریں گے، تو ان سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف رمضان میں 3 دن تراویح پڑھنا ہی ثابت ہے، یعنی رمضان میں جماعت کے ساتھ 3 دن وہ قیام اللیل ہی ثابت ہے، چوتھے دن تو اللہ کے رسول آئے بھی نہیں، جیسا کہ پچھلی حدیث میں تھا، یہ رہی حدیث، آپ کے پاس حدیث ہے کہ 30 دن اللہ کے رسول نے وہ قیام کیا ہے، وہ جماعت کے ساتھ تو لائیے، اور اللہ کے رسول نے 3 دن جو تراویح کی نماز پڑھی، اس کو کیونکہ نام فیمس ہو چکا ہے تراویح کا، 3 دن جو تراویح کی نماز پڑھی ہے وہ رات کے آخری وہ حصے میں پڑھی ہے، آپ عشاء کے ساتھ کیوں پڑھتے ہو؟ آپ فالو کرو اللہ کے رسول کو، خواہ کے جھگڑے آپ نے اٹھا کر رکھ دیے، اصل مقصد سے لوگوں کو دور کر دیا، جو کہ ظاہری شکل ہے اسی کے اندر لوگوں کو الجھا دیا، روزے کا مقصد بھی لوگوں کے دل سے ایسے نکل گیا، پھر بھوکا پیاسا رہنے کو روزہ سمجھ لیا لوگوں نے، اور اس کا اصل مقصد جو تھا گناہوں سے بچنا، تقویٰ پیدا کرنا، وہ ہم بھول گئے، ایسے ہی قیام اللیل کو ہم نے کہیں کھو دیا، اس کا اصل مقصد تھا اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہونا، اس قرآن کو سننا، اس قرآن کا دورہ کرنا، وہ مقصد ہم بھول گئے، اور تراویح کے پیچھے ہم پڑ گئے کہ 8 ہیں یا 20 ہیں، اور ہم نے کہیں شروع کر دی تراویح تو پورا قرآن ہی ختم کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں 1 ہفتے کی مسجد میں ہم جائیں گے، وہاں 1 ہفتے میں قرآن ختم ہو جائے گا، بعد میں ہم بزنس پہ جائیں گے، بھائی کیوں کر رہے ہو قرآن ختم؟ ضروری ہے، فرض ہے آپ پر، آپ نہ پڑھو، نفل نماز ہے، آپ پڑھو، اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ تو اہل حدیث حضرات سے یہ ہماری گزارش ہے، اگر وہ 20 رکعت کو نہیں مانتے، صرف وہ کہتے ہیں کہ 8 رکعت ہی اللہ کے رسول سے ثابت ہے، تو اللہ کے رسول سے صرف 3 دن ہی جماعت کے ساتھ نماز ثابت ہے، تو آپ بھی عشاء کے ساتھ 8 رکعت نہ پڑھیں، آپ پڑھیں رات کے آخری پہر میں، اور 3 دن پڑھیں، باقی دن آپ اپنے اکیلے اکیلے قیام کریں، تب ہم مانیں گے آپ نے اللہ کے رسول کو پوری طرح فالو کیا۔ اس میں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے بھی تو ایک وہ نیا طریقہ وہ اختیار کر لیا، آپ نے عشاء کے بعد اس کو مطلب پڑھ لیا، اللہ کے رسول نے تو عشاء کے بعد نہیں پڑھا تھا، تو یہ 8 اور 20 کے جھگڑے میں نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ میں نے اس کی ہسٹری اس لیے بتائی کیونکہ رمضان ہمارے قریب ہے، اور ہم اسی میں الجھ کر ہم وہ نہ رہ جائیں۔ اہل سنت کے جو امام ہیں، جہاں تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، ان کی میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا یہ جو آرڈر تھا 20 رکعت والا، یہ ایگزیکٹو آرڈر نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے حضرت عمر کو، اس لیے وہ حدیث میں آپ کو بیان کر دوں، وہ جو حدیث سے پلی لیتے ہیں اہل سنت کے اسکالر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری سنت کو اور میرے جانے کے بعد تم بہت سے فتنے دیکھو گے، اس میں کیا کرنا، خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تو حضرت عمر تھے خلفائے راشد، اس لیے اہل سنت کے امام کہتے ہیں کہ ہم خلفائے راشد کی سنت کو بھی اتباع رسول ہی مانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے ہی حکم دیا ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا، تو حضرت عمر خلفائے راشد تھے، اور اس لیے ہم نے ان کی سنت کو پکڑا ہے، اس لیے ہم 20 رکعت رمضان میں تراویح ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ تھی اصل بات، اور وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ حدیث آپ کو مل جائے گی سنن ابو داؤد میں 4607 نمبر کے نمبر پہ یہ حدیث ہے، حضرت ارباز وہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف منہ کر لیا اور باز فرمایا، اور بڑا ہی بلیغ
اور जामे मतलब कि वो लेक्चर था, वो वाज था, ऐसा कि इससे हमारी आंखें बह पड़ी और दिल दहल गया। एक कहने वाले ने कहा, ये लगे रसूल, ये तो मानो अलविदाई की बात था। यानी कहने वाले ने ऐसा कहा है कि लगता है कि अल्लाह के रसूल का ये आखिरी बाज है, आखिरी नसीहत है हमें। तो आप हमें क्या वसीयत फरमाते हैं? आप हमें कोई ऐसी वसीयत फरमा दें, हमें लगता है कि आपका आखिरी वाज है, तो हमें कोई आप की वसीयत फरमा दें। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार किए रहना, अपने हाकिमों के अहकाम सुनना और मानना, चाहे कोई हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। बेशक तुम में से, ये है असल बात, बेशक तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिंदा रहा, तो वो बहुत से इख्तलाफात देखेगा, बहुत से झगड़े देखेगा, बहुत सी बहसें देखेगा। 8 पढ़ूं या 20 पढ़ूं, रफुल यदैन करूं या ना करूं, तो बहुत सी बहसें देखेगा, बहुत से झगड़े इख्तलाफात देखेगा। चुनाचे इन हालात में मेरी सुन्नत और मेरे खुलफा की सुन्नत को अपनाए रखना। खुलफाए राशिदीन कौन है? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली और हजरत हसन को भी उसमें आप ऐड करें, तो ये हैं खुलफाए राशिदीन। तो मेरे बाद मेरी सुन्नत को पकड़ना और मेरे खुलफा की सुन्नत को अपनाए रखना। खुलफा जो हिदायत और सीधे रास्ते पर हैं, यानी हजरत उमर हिदायत पर और सीधे रास्ते पर थे। सुन्नत को खूब मजबूती के साथ वो थामना, बल्कि दाड़ों से पकड़े रहना, और नई नई बिदतें और नई घड़ी हुई बातों से अपने आप को बचाए रखना। बेशक हर नई बात बिदत है और हर बिदत गुमराही है। तो ये था अहले सुन्नत के जो स्कॉलर्स हैं, उनकी दलील ये है कि हम तो खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ेंगे, इसलिए हम 20 रकात पढ़ते हैं। अहले हदीस कहते हैं नहीं कि अल्लाह के रसूल से तो 8 ही साबित है, तो उनके लिए काउंटर ये था कि आप 8 पढ़ें तो आप जो है ना 3 दिन पढ़ें सिर्फ रमज़ान में, बाकी दिन आप अलग-अलग पढ़ें। और 3 दिन में पूरा कुरान भी मुकम्मल नहीं हुआ था, तो पूरा कुरान भी मुकम्मल आप ना करें तो ये ऑटोमेटिक आ जाएँगे। जब आपने भी तो कुछ ना कुछ इज़ाफ़त कर ली, तो हम आपको फ़ॉलो करें या हज़रत उमर को? तो आपसे बेहतर तो हज़रत उमर है, तो हज़रत उमर को फ़ॉलो करेंगे। एक और हदीस है, सुनन तिरमिज़ी में ये हदीस हमें मिलती है 76 नंबर पे ये हदीस है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हमें फ़ज्र की नमाज़ के बाद एक की वो नसीहत फरमाई, और इस हदीस में भी अल्लाह के रसूल ने वो यही फरमाया कि मैं तुम लोगों को अल्लाह ताला से डरते रहने, अमीर की बात सुनने और उससे मानने की नसीहत करता हूँ। हालाँकि तुम्हारा हाकिम और अमीर एक हबशी गुलाम ही क्यों ना हो, क्योंकि तुम में से आगे जो ज़िंदा रहेगा वो उम्मत के अंदर बहुत सारे इख्तिलाफ़ात देखेगा। तुम बाकी रहने वालों को मेरी वसीयत है कि नए-नए फ़ित्नों और नई-नई बिदअतों में मतलब कि ना पड़ना, क्योंकि ये सब गुमराही है। चुनाचे तुम में से जो शख्स उन हालात को पा ले, उसे चाहिए कि वो मेरी और मेरे हिदायत पाए हुए खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर मजबूती से कायम रहे, और मेरी इस नसीहत को अपने दांतों के जरिए से मजबूती से दबा ले और इस पर अमल करने वाले रहें। तो अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया कि हम खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को हम मजबूती से पकड़ लें। और जो चारों फुकाहा हैं, इमाम इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, हर किसी के नज़दीक जो तरावी की नमाज़ है वो 20 रकात है, क्योंकि वो के सभी हज़रत उमर के इज्तिहाद को ही फ़ॉलो करते हैं। तो चारों फुक़हा के नज़दीक जो तरावी की नमाज़ है वो 20 रकात है। हनफी में भी, मालिकी में भी और शाफ़ी में भी, और जो लास्ट है वो ज़माने के एतबार से वो हैं हम्बली, उनके दरमियान भी 20 रकात तरावी की नमाज़ है। और हरमैन शरीफ में भी, यानी मक्का और मदीना में भी तरावी की 20 रकात नमाज ही पढ़ाई जाती हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ इस 20 रकात से भी क़यामुल लैल का हक अदा नहीं हुआ, क्योंकि सूरह मुज़म्मिल में आया है, क़यामुल लैल का हक 20 रकात से भी अदा नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपने इशा के साथ इज़ाफ़ी नमाज़ पढ़ ली, इशा पढ़ी आपने, आपको 20 रकात पढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा? पौन घंटा, 1 घंटा लग जाएगा। क्या इससे क़यामुल लैल का हक अदा हुआ? क़यामुल लैल का मकसद तो अब भी कहीं न कहीं छुपा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बताया है वो क़यामुल लैल क्या होता है। सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 1 से लेके 4 तक में अल्लाह ताला ने कहा था, ए ओढ़ लपेट कर सोने वाले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके ये बात कही थी, रात को नमाज में खड़ा रहा करो मगर कम, यानी वो खड़े होना है वो रात को नमाज में, ऐसा नहीं कि पूरी रात खड़े रहें, मगर कम। फिर बता दिया आधी रात या उससे उससे कुछ कम कर लो, या उससे कुछ ज़्यादा बढ़ा दो, और कुरान को खूब ठेर-ठेर कर पढ़ो। तो इस आयत में हमें बता दिया गया कि असल चीज़ क्या है, वो क़यामुल लैल है, और क़यामुल लैल क्या करना है हमें? रात को अल्लाह ताला के हुज़ूर में खड़े रहना है, ये है क़यामुल लैल। और वो क़यामुल लैल हमें कितना करना है? इसमें इस आयत में सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला ने बताया है कि रात को खड़ा रहा करो मगर कम, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी-पूरी रात अल्लाह के हुज़ूर
وہ نماز پڑھا کرتے تھے کیونکہ ان پر تہجد کی نماز وہ فرض تھی، اس لیے انہیں بتا دیا آدھی رات اپنی نماز کو اتنا نہ کرو، آدھی رات تک رکھو، وہ کم سے کم آدھی رات آپ کو قائم کرنا ہے، آدھی رات سونا ہے، آدھی رات آپ کو قائم کرنا ہے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، آدھی رات سے تھوڑی بہت کم کر سکتے ہو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو یا آدھی رات سے زیادہ بڑھا سکتے ہو، اور اصل بتا دیا۔ اور اس میں قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ جو لوگ تراوی میں، جو حافظ ہے قرآن، جو تراوی میں قرآن کو تیز اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، وہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ ان کے الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آتے، الحمدو کا صرف الحمدو سمجھ میں آتی ہے اور ولدوالین پہ جا کے آواز رکتی ہے، بیچ کا تو سمجھ میں نہیں آتا کیا کہہ کر یہ نکل گئے، الحمدللہ اور ولدوالین، بس یہ آتا ہے سمجھ میں۔ اگر کسی نے تراوی پڑھی ہو اتنی تیز اسپیڈ والی مسجدوں میں تو وہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، کتنی تیز سے پڑھی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اور قیام اللیل کا جو مقصد ہے وہ تراویح کی نماز سے ہی صرف ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قیام اللیل بتائی ہے اس آیت میں کرائٹیریا بتا دیا، وہ ہے آدھی رات، یعنی قیام اللیل آدھی رات، آدھی رات کو بیس رکھا، یا تو آدھی رات سے کچھ کم کر لو یا آدھی رات سے کچھ بڑھا دو، تو بیس کیا ہوا، آئیڈیل کیا ہوئی، آئیڈیل قیام اللیل ہوا آدھی رات، کم سے کم آدھی رات اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کو وہ کھڑا رہنا ہے، تب قیام اللیل کا حق ادا ہوگا، آدھی رات آپ کو قرآن سننا ہے، تب قیام اللیل کا حق وہ ادا ہوگا۔ یہ دیکھنا ہے آپ کے سامنے، اس میں کیا کہا، آدھی رات کو بیس بنایا، آدھی رات سے کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ بڑھا لو، تو آئیڈیل کیا ہوئی، بیس کیا ہوا آدھی رات، تو آدھی رات تو کرنا ہے کم سے کم، آدھی رات آئیڈیل ہے قیام اللیل، اور اس میں خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو آپ کو پڑھنا ہے، اور تبھی وہ قیام اللیل کا حق ادا ہوگا۔ رمضان میں 2 پروگرام تھے، دن کا روزہ، روزے کا مقصد ہم نے کل سمجھ لیا تھا، اور رات کا قیام، تو قیام اللیل پہ بات ہم آج کر رہے ہیں، اور ہم نے پڑھا ہے کہ تراویح جو ہے، تراویح سے قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوتا، ہمیں تراویح کے بعد بھی ہمیں قیام اللیل وہ کرنا پڑے گا، اور تبھی وہ حدیث ہے کہ جس میں روزہ اور جو رات کا قیام ہے، جو روزہ اور قرآن ہے، وہ بندے کے حق میں سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور خواہشات سے روکا رکھا، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش کو وہ قبول فرما، اور قرآن کہے گا میں نے رات کو اس کو مطلب سونے نہیں دیا، رات کو اس کو سونے نہیں دیا، تبھی تو سونے نہیں دے گا جب آدھی رات آپ قیام کریں گے، قیام کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے رہیں گے، تو قرآن سفارش کرے گا، اور ان دونوں کی سفارش وہ قبول وہ فرما دی جائے گی، ان کی سفارش وہ قبول کر لی وہ کر لی جائے گی۔ اب ہونا کیا چاہیے، وہ قیام اللیل کا حق ادا کیسے ہو، ہم اس میں تھوڑا موڈیفیکیشن اور کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں 20 رکعت جو تراویح اسٹارٹ کرائی تھی، وہ سب عرب کے لوگ تھے، ان سے عربی آتی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے، وہ ان کی 20 رکعتیں کافی لمبی ہوتی تھی، اس سے تو حق ادا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی بھی پڑھتے ہوں گے گھر جا کے، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے صحابہ کرام، تو انہوں نے تو قیام اللیل بھرپور کیا ہے، لیکن ہمارے دور میں آتے آتے کیا ہوا کہ ہمیں عربی آتی نہیں ہے، اور قرآن کو ہم نے تیز اسپیڈ سے پڑھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہم سے قرآن کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، وہ یا تو ہم عربی سیکھ لیں سب کے سب، اور ایسا ہی معاملہ ہے جو قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، تو عربی میں وہ قرآن پڑھے گا، ہمیں آٹومیٹک سمجھ میں آئے گا، یا تو ہمارے پاس یہ آپشن ہے، ہم ایسے قیام اللیل کا حق ادا کر دیں گے، ہم ایسے 20 رکعت پڑھتے پڑھتے کم سے کم ہمیں آدھی رات تو ہو جائے گی، یہ نفل نماز ہے، آپ کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، آپ نہ پڑھیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، نفل ہے، 2 دن آپ نے نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، تیسرے دن آ جائیے، چھوڑ دی، لوگ چھوڑنے کو کہتے ہیں کہ بھائی تراویح چھوٹ گئی، اب تو پڑھے گا ہی نہیں، بھائی کوئی بات نہیں، قیام اللیل ہے۔ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں، تو ایک پریکٹیکل سجیشن ہے جو کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو اپلائی کیا ہے آج کے دور میں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے امام کے پیچھے وہ 4 رکعت تراویح پڑھی جائے، ٹھہر ٹھہر کر آرام سے، پھر سب کو بٹھا دیا جائے مسجد میں، اور جو ہم نے ان 4 رکعت میں قرآن پڑھا ہے اب اس کی ایکسپلینیشن ہو جائے، اس کو سمجھا دیا جائے، اس کا ترجمہ بتا دیا جائے، ایسے کریں گے تو 4 رکعت مکمل ہو گئی، اور لوگوں کو آرام بھی مل گیا وہ ترجمے میں، پھر بعد میں پھر دوبارہ 4 رکعت امام کے پیچھے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا جائے، اور پھر جتنا 4 رکعت میں پڑھا جائے اتنا پھر ان کو پھر دوبارہ سے سمجھا دیا جائے، 8 رکعت ہو گئی، ایسے ہی پھر 4 رکعت امام کے پیچھے پڑھی جائیں، پھر ان کو سمجھا دی جائے، 12 ہو گئی، ایسے ہی پھر 16 کے بعد ان کو آرام بھی ملتا جائے گا، اور ایسا کریں گے تو جو قیام اللیل ہے یہ آدھی رات تک جائے گا، اس میں قرآن کو آپ سمجھ بھی لیں گے اور قیام اللیل کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ تو آج کے دور میں پریکٹیکلی ہم ایسے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو مطلب کہ چاہیے وہ تعداد چاہیے، ایسے لوگ چاہیے کہ
जो कुरान को खूब ठहर-ठहर कर पढ़ें, बेहतरीन आवाज़ के साथ पढ़ें और उनके एक्सप्लेनेशन के लिए भी कि वहाँ पर लोग मौजूद होने चाहिए, वो तर्जुमा पढ़ने के लिए भी लोग और उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी लोग होने चाहिए। तो ऐसा हर जगह तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिस एरिया में ऐसा पॉसिबल हो, तो रमज़ान में बेहतरीन चीज़ ये है कि आप ऐसे करके अपने यहाँ तरावी करें। भई हमारे यहाँ 30 दिन में ही तरावी पूरी होंगी। रोज़ का 1 पारा पढ़ेंगे, 4 रकात पढ़ेंगे, 4 रकात में जितना कुरान पढ़ेंगे, इमाम साहब हमें समझाएँगे। फिर 4 पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे तो क़यामुल लैल का हक़ अदा होगा। ये है आज के टाइम में पॉसिबल और इसमें 4 से 5 घंटे लगेंगे जो कि आधी रात का क्राइटेरिया है क़यामुल लैल का, उसको हम कहीं न कहीं हम छू लेंगे। लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, इसको हम अपने एरिया में कर सकते हैं या आप में से जो कुछ लोग होंगे वो अपने एरिया में कर सकते हैं, लेकिन हर कोई अपने एरिया में इसको नहीं अप्लाई कर सकता है क्योंकि जब तक मस्जिदों से ये बात ना हो, ये इमाम ये लोग ना करें, तब तक अवाम नहीं आएगी। तो इसके लिए हमने पैटर्न सोचा है कि जो लोग ये कर सकते हैं, उनके लिए तो यही आइडियल है, वो मतलब वहीं करें। वो वहीं जाएँ, आधी रात कायम ऐसे करें। हमने ये सोचा है कि हम 20 रकात तरावी या 8 रकात तरावी जिसके भी आप मानने वाले हैं, हम किसी पे ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं कहते। जो भी आप मानने वाले हैं, या 8 पढ़ें या 20 पढ़ें वो आपकी मर्ज़ी है, दोनों नफ़िल नमाज़ें हैं, कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है। आप तरावी अपनी मस्जिद में पढ़ कर आएँ और तरावी के बाद उसका जो जो तर्जुमा है, उसको हम ऑनलाइन बैठकर यहाँ मतलब कि सुन लें और ये हमारी क्लास चलेगी वो समथिंग 11 बजे तक और फिर हम क्या करें इसके बाद हम सो जाएँ, रेस्ट करें और रात को हम जो सेहरी में उठें, उससे हम थोड़ा पहले उठ जाएँ और वहाँ फिर हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। तो ये कहीं न कहीं हम इसका हक अदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे हक अदा नहीं होगा। लेकिन कुरान का जो मकसद है, कुरान का जो अल्लाह ताला ने वो नाज़िल किया है कुरान को रमज़ान क रमज़ान के महीने में और इस महीने को इसलिए बरकत वाला बनाया है, तो कहीं न कहीं इस मकसद को हम पालेंगे कि कुरान को हम समझ लेंगे और तरावी भी हम पढ़ लेंगे और रात को सेहरी से पहले हम तहज्जुद भी पढ़ लेंगे। तो एक तरीका ये है, इसको भी हम फ़ॉलो हम कर सकते हैं। तो हम इसी तरीके को इंशाअल्लाह इस साल इख्तियार करेंगे कि हम तरावी पढ़ के आएँगे और यहाँ सबके साथ हम ऑनलाइन में कुरान को समझेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, की एक्सप्लेनेशन जानेंगे और पूरा कुरान इंशाअल्लाह हम कवर करने की वो कोशिश